بسم اللہ. میری ویڈیو دکھ رہی ہے؟ جی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھتے محمد. سورہ مبارکہ زاریات کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جسے آج کی تقریر کا عنوان قرار دیا گیا ہے. اس مقام پر پروردگار عالم ایک ایسے سوال کا جواب دے رہا ہے جو فطرت ہر انسان سے کرتی ہے. آپ کی فطرت آپ سے پوچھتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری فطرت ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے. ایک انسان جو اس دنیا میں آیا، ایک دن بچہ تھا، بچپنا جوانی میں تبدیل ہوا، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی، اور انسان ایک دن اس دنیا سے چلا گیا. تو آخر اس زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اس زندگی کا ہدف کیا تھا؟ آنے کا مقصد کیا ہے اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے عزیزو، جو ہر ایک کے ذہن میں پایا جاتا ہے. یہ بات صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ بات صرف صاحبان ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا خدا کو نہ مانتا ہو، اس کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری حیات کا مقصد. بڑے بڑے جو دانشور کہے جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہے جاتے ہیں، انہوں نے زندگی کے مقصد کو طے کرنا چاہا ہے، مقصد حیات کو معین کرنا چاہا ہے، اور خود انہوں نے یہ طے کرنا چاہا کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری خلقت کی غرض کیا. لیکن بس میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ پیدا ہونے والوں کو یہ حق نہیں ہے
कि वो फैसला करे कि हम क्यों पैदा हुए हैं, बल्कि पैदा करने वाले को ये हक है कि वो फैसला करे कि हमने क्यों पैदा होने वाले जब वो गरज खिलकत को तय करेंगे, अपनी हयात के मकसद को तय करेंगे, तो वो अपने जहन के एतबार से जिस माशरे में वो रहे हैं, जिस मुल्क में वो रहे हैं, उस मुल्क के मिजाज के एतबार से, वहां की फजा के एतबार से वो मकसद हयात को तय करेंगे। यही वजह है कि जो मादा परस्त हैं, जो खुदा को नहीं मानते, उन्होंने जब मकसद हयात को तय किया तो कहा कि इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है सिवाय खेल और तमाशे। इंसान की जिंदगी का कोई हदफ नहीं है सिवाय इसके कि इंसान दुनिया में आए, पैसा कमाए, घर बनाए, बच्चे पैदा करे, अच्छी जिंदगी गुजारे और एक दिन इस दुनिया से चला जाए। उसे जमाना हलाक कर देगा, उसे जमाना एक दिन मौत के घाट उतार देगा। कहा इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, न आने का कोई मकसद है, न जाने का कोई मकसद है, सिवाय इसके कि इंसान ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार ले। इसी को कुरान मजीद ने कुफ्फार की ज़बानी नकल किया। कुफ्फार ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई हदफ नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वमल हयातुद दुनिया, वमल हयातुद दुनिया, ये जिंदगानी ये दुनिया कुछ नहीं है सिवाय खेल और तमाशे के। हम बस इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार लें। बस मादा परस्तों ने मिसाल दी, कहा जैसे आप समंदर के किनारे चले जाए, आप समंदर के किनारे खड़े हैं, वहां समंदर में देखिए साहिल पे आप खड़े होकर कि मौज आती है और मौजें आकर चली जाती। आप उन मौजों से पूछिए तुम्हारे आने का मकसद क्या था और तुम्हारे जाने का मकसद क्या था। फज़हकत, तो वो मौजें हंसेंगी, कहेंगी न हमारा कोई आने का मकसद है, न हमारा कोई जाने का मकसद है, हम बेमकसद आए और बेमकसद चले गए। कहा बस ऐसे ही इंसान है, इंसान किसी मकसद के लिए नहीं आया, इंसान सिर्फ ऐश व इशरत के लिए आया है, सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजार ले, बस इंसान का यही मकसद है। लेकिन अजीजों, जब पैदा करने वाले से पूछा परवरदिगार इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, तो उसने कहा क्यों नहीं कहते वमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की बारगाह में पलट कर जाने वाले हैं। हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की बारगाह में पलट कर जाने वाले हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। यानी ऐ इंसान, हमने तुझे बेमकसद नहीं भेजा है, हमने तुझे इस कायनात में बिला वजह नहीं भेजा है, तुम्हें बेमकसद नहीं भेजा गया, बल्कि तुम्हें हमने इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम मेरी अब्दियत बन, तुम मेरे बंदे बन जाओ, तुम अब्दियत में कमाल हासिल कर लो, तुम बंदे परवरदिगार। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अजीजों, इस आयत के मफहूम पर हमेशा निगाह रखें, इसलिए कि इसमें मकसद हयात को बयान किया गया है, मकसद जिंदगी को बयान किया गया है। मकसद जिंदगी क्या है? अब्दियत परवरदिगार, बंदगी परवरदिगार। यानी वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होगा जो मकसद हयात को पूरा कर दे, जो मकसद जिंदगी को पूरा कर दे, जो अपनी जिंदगी को बंदगी में गुजार दे, जो खुदा का बंदा बन जाए, वही इंसान कामयाब है। यही वजह है मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि अपनी मुनाजात में फरमाया, इलाही कफा बि इज्जा अन अकून लका अब्दा व कफा बि फखरा अन तकून ली रब्बा। परवरदिगार, मेरी इज्जत के लिए काफी है, इलाही कफा बि इज्जा, अल्लाह मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा, व कफा बि फखरन अन तकून ली रब्बा, और अल्लाह मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू मेरा रब है। मौलाए कायनात से बेहतर मकसद हयात को कौन पहचाने।
मकसद जिंदगी को कौन पहचानेगा। मौला ने आवाज दी कि देखो परवरदिगार आलम ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, उसी मकसद को हासिल करने के लिए मैंने सारी जिंदगी को सर्फ किया है। जिंदगी का एक एक लम्हा मैंने गुजारा है उसी मकसद के हुसूल के लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, जिसका नाम है इबादत, जिसका नाम है बंदगी। यही वजह है अजीजों कि मौलाए कायनात ने मकसद हयात को पूरा किया। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस कायनात में भेजा था, उस मकसद को मुकम्मल तरीके से मौलाए कायनात ने पूरा किया है। उसकी बेहतरीन दलील ये है, इतने अफराद इस कायनात में आए, करोड़ों आदमी इस दुनिया में आए और आकर चले गए, किसी ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। जब वो चले गए तब उनके दोस्तों ने कहा कि हाँ, मरहूम ने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी थी। मरने वाले की तारीफ दोस्तों ने की, चाहने वालों ने की, मुरीदों ने की कि हाँ, उन्होंने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी थी। मगर खुद मरने वाले में ये हिम्मत नहीं थी कि वो ये ऐलान करके जाता कि मैंने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी। किसी में ये हौसला नहीं देखा, किसी में ये हिम्मत नहीं देखी, किसी में ये जुर्रत नहीं देखी कि वो अपनी कामयाबी का ऐलान करके जाए। अजीजों, अल्लाह ने करोड़ों इंसान इस दुनिया में पैदा किए, अरबों इंसान इस दुनिया में पैदा किए, मगर किसी ने अपनी कामयाबी का ऐलान नहीं किया। न कल वालों में ये हौसला देखा, न आज वालों में ये हौसला देखा, न पास बैठने वालों में ये हौसला देखा, न बाहर वालों में ये हौसला देखा, सिवाय उस एक बंदे परवरदिगार के कि जब कातिल की तलवार सर पे लगी तो आवाज दी, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम वाली का। ये तारीखी ऐलान मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे इस कायनात में भेजा था, उस मकसद के हुसूल में मैंने सारी जिंदगी गुजारी है। लिहाजा जाते जाते अपनी कामयाबी का ऐलान करके गए। काबे में जब पैदा हुए तो उस वक्त पैदा होने के बाद जब आगोश पैगंबर में आए तो सूरह मुबारक मोमिनून पढ़कर मौलाए कायनात ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया। क़द अफ़लहल मोमिनून की तिलावत कर कर मौलाए कायनात ने अपनी कामयाबी का ऐलान किया। और जब 19वीं माह रमजान को आपके सर पे ज़रबत लग रही है तो आवाज दे रहे फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अब अली की जिंदगी को पहचानो, अली के आगाज हयात को देखो और अली के अंजाम हयात को देखो, अली की जिंदगी की इब्तदा को देखो, अली की जिंदगी की इंतहा को देखो। वो 13 रजब थी जब अली क़द अफ़लहल मोमिनून कहकर अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहे थे, और ये 19वीं माह रमजान है कि जब सर पर कातिल की तलवार लगती है तो अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं। आवाज देते हैं, मैं मेरी जिंदगी की इब्तदा भी कामयाबी है, मेरी जिंदगी की इंतहा भी कामयाबी। क्यों? इसलिए जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे इस कायनात में भेजा था, उस मकसद को हासिल करने के लिए सारी जिंदगी मैंने गुजारी। असीसो, शबे ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बंदगी का दर्स लेना है तो मौलाए कायनात से दर्स बंदगी, इबादत का दर्स लेना है तो मौलाए कायनात से इबादत का दर्स ले। जितने भी कमालात हैं, सारे कमालात का सरचश्मा है अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि साहब। कहाँ ऐसी शख्सियतें
ملیں گی کہ جن کے اندر سارے کمالات موجود ہوں، سارے صفات موجود ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی جو شیعہ عالم نہیں ہیں، غیر شیعہ ہیں، وہ جب مولا کائنات کی زندگی کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مثلا بہت عبادت گزار ہیں، زاہد ہیں، لیکن وہ صرف زاہد ہیں، وہ صرف عبادت گزار ہیں، دوسرے کمالات ان میں نہیں پائے جاتے۔ مثلا ایک آدمی وہ ہے جو عبادت گزار ہے، سجدہ گزار ہے، رکوع اور قیام کرنے والا ہے، راتوں رات محراب عبادت میں جاگتا ہے، لیکن جو محراب کا عابد ہے اسے میدان کا غازی نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایسا عبادت گزار بھی ہے اور میدان میں اپنی شجاعت کا بھی مظاہرہ کرے، یا دیکھا کسی کو تو شجاعت کے میدان میں وہ بہت آگے ہے، دشمنوں کی صفوں میں پہنچ جاتا ہے، مگر محراب عبادت میں پھر وہ نظر نہیں آتا۔ یا کوئی ایسا ہے کہ جو بولنے میں تو بہت اچھا ہے، بہت عمدہ تقریر کرتا ہے، بہت اچھی فصاحت و بلاغت ہے، لیکن اگر اس سے لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہ 2 سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔ کہتا ہے لیکن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات کو ہے کہ جس میں سارے اوصاف جمع ہو گئے، سارے کمالات جمع ہو گئے۔ عبادت کا عالم یہ ہے کہ راتوں رات محراب عبادت میں گزر رہی ہے، اور جب میدان میں تلوار لے کر آ جاتے ہیں تو تلوار جو ہے وہ مشرکوں کو، کافروں کو، دشمنان اسلام کو کے سروں کو کاٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور تلوار سے خون بہ رہا ہے۔ سارے صفات، سارے کمالات مولا کائنات کی ذات گرامی میں پائے جاتے ہیں۔ آج اسی کے سر پر ضرورت ہے، ایسی عبادت ہے۔ ابو دردہ کی وہ مشہور روایت، ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے ایک باغ میں رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں نے دیکھا امیر المومنین ایک گوشے میں گئے اور وہاں جا کر مصلی عبادت بچھا دیا، عبادت پروردگار میں مشغول ہو گئے، بندگی پروردگار میں مشغول ہو گئے، خدا سے مناجات کرنے لگے۔ ایسی مناجات کی علی ابن ابی طالب نے جو درد بھری مناجات تھی، جو دل سوز مناجات تھی۔ ہمارے کان متوجہ ہو گئے مولا کی مناجات کو سننے کے لیے۔ علی سجدے میں گئے، علی سجدے سے اٹھے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ کہتے ہیں علی کی مناجات، علی کی عبادت، علی کی بندگی کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد یہ آواز کا آنا بند ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید امیر المومنین سو گئے، آرام مل گیا ہے، چلو یہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، ہم ان کو بعد میں چکھا دیں گے۔ ہم قریب آئے، ہم نے دیکھا کہ علی کے جسم میں حرکت نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ علی کا جسم جو ہے وہ اس میں حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے ہلایا، بازو کو ہلایا، شانے کو ہلایا، لیکن مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا صدیقہ طاہرہ کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا، آواز دی شہزادی بڑی غضب کی خبر لے کر آیا ہوں، بڑی قیامت کی خبر لے کر آیا ہوں، مولا نے انتقال فرمایا ہے۔ بی بی نے پوچھا ابو دردہ تم نے کیسے سمجھ رہا کہ علی نے انتقال کیا ہے؟ کہا بی بی کافی دیر تک مناجات کی آواز میرے کان میں آتی رہی، علی رو رہے تھے خدا کی بارگاہ میں، علی عبادت کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اچانک مولا کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ ہم نے جا کے بازو ہلایا
تو مولا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. مولا نے انتقال فرمایا ہے. اے بی بی میں پلسا دینے کے لیے آیا ہوں. شہزادی نے فرمایا نہیں ابو الحسن اس دنیا سے نہیں گئے. یہ خوف پروردگار میں غش آ جاتے ہیں. تم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. میں تو مسلسل علی کو دیکھتی ہوں کہ محراب عبادت میں گریہ و زاری کرتے کرتے خوف خدا میں یہ غش آتے ہیں. اللہ ایسی عبادت، ایسا خوف خدا، ایسی بندگی پروردگار. مولا کے چاہنے والوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنے کو ہم شیعہ علی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سب کے واسطے سے ہم دعا کرتے پروردگار ہم سب کا شمار شیعان علی ابن ابی طالب میں کرے. لیکن جیسا امام کا کردار ہے، جیسی امام کی عبادت ہے، بندگی ہے، اس کو نگاہ میں رکھ کر ہم اور آپ اپنی زندگی گزارے. اتنے کمالات ہیں. کون علی؟ وہ علی جس کی ساری عبادتوں کا ذکر کیا کیا جائے، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. اس شان کی بندگی پروردگار ہے. کون بتائے ذات علی کیا ہے؟ کون سمجھائے کہ علی کی ذات کیا ہے؟ کس زبان میں یہ ہمت ہے؟ کس زبان میں یہ طاقت ہے؟ یا خدا علی کے فضائل کو جانتا ہے، خدا بیان کر رہا ہے، یا پیغمبر بیان کر سکتے ہیں، یا ائمہ معصومین علیہ السلام مولا کے فضائل بیان کر سکتے ہیں. زبانیں قاصر ہیں مولا کے فضائل کو بیان کرنے سے. یہی وجہ ہے عزیزوں، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، یا علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میں. یا علی وہ ہے کہ جس کی ولایت کے بغیر عبادت جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. علی کی ولایت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر کسی عابد کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کیسی عبادت کی ہے مولا کائنات نے. یہاں تک کہ عزیزو جب زندگی کے آخری لمحے آئے ہیں، جب زندگی کے آخری ایام آئے ہیں، یعنی ماہ رمضان کی جو 19ویں تاریخ آئی، تو مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں پہنچے. افطار کیا مولا کائنات نے. اس کے بعد جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ بابا حجرہ عبادت میں گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حجرہ عبادت سے باہر نکلے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا ہیا واللہ، اللہ کی قسم یہ وہی رات ہے، اللہ کی قسم یہ وہی رات ہے. ام کلثوم کہتی ہے میں نے تڑپ کے پوچھا بابا یہ کون سی رات ہے؟ آج تو میں آپ کو بہت زیادہ پریشان دیکھ رہی ہوں. اے بابا آپ بڑے بڑے میدانوں میں گئے، میں نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا، آج آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں. اے بابا یہ کون سی رات ہے؟ کہا بیٹی یہ میری اور تیری جدائی کی رات ہے. اے بیٹی آج رب العالمین کی بارگاہ میں جانا ہے. آج میں کسی میدان میں اور کسی بہادر سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ آج اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے. اے بیٹی یہ زندگی کی اب آخری رات آ رہی ہے، زندگی کے آخری ایام آ رہے ہیں، ہماری اور تمہاری جدائی کی رات آ رہی ہے. ہاں عزاداروں، صبح سے پہلے مولا کائنات گھر سے باہر نکلے، مسجد میں تشریف لائے، گلدستہ اذان پر گئے، اذان کہی. ایسی اذان کہی ہے مولا نے کہ اس اذان کی آواز کو سن کر سارا کوفہ بیدار ہو گیا. اے کوفے والو، یہ علی کی زندگی کی آخری اذان ہے، اس اذان کو سن لو. مولا نے اذان دی، یہ اذان کی آواز سارے کوفے میں گئی، کوفے والے بیدار ہو گئے. علی کی اذان کی آواز سن کر کوفے والے جاگ گئے. جب سارا کوفہ بیدار ہو گیا، ایک مرتبہ کوفے والوں کے کان میں آواز آئی، تحتمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت ٹوٹ گئے، علی مرتضی قتل کر دیے گئے، نبی کا بھائی مارا گیا.
مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، جبرائیل کی آواز فضا میں گونجی، قتل علی المرتضی، علی مرتضی کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات زخمی حالت میں ہے، امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے، اے بیٹا حسن پہلے نماز تمام کرا دو۔ امام حسن نے نماز پڑھائی، اور جب نماز تمام ہو گئی بابا کو لے کر چلے، کس شان سے لے کر چلے ہیں شہزادے کہ اب بابا کو وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ایسی زخم زہرالو تلوار مولا کے سر پہ لگی ہے کہ مولا اب اپنے پیروں سے نہیں چل سکتے ہیں۔ مولا بیت الشرف کی طرف مولا کو لے آئے، سارا کوفہ مولا کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ یتیم بچے جن کی مولا کفالت کرتے تھے، وہ بیوائیں جن کی مولا کفالت کرتے تھے، وہ غریب مسکین، وہ چاہنے والے، وہ صاحبان ایمان، سب ساتھ میں ہے، مولا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب بیت الشرف تھوڑی دور رہ گیا تو امام نے فرمایا، کہا اے بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب وہ یہاں سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں گھر میں جاؤں گا میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو میری بیٹیاں اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گی، وہ گریہ ازاری کریں گی، میری بیٹیاں روئیں گی۔ چاہنے والوں سے کہہ دو کہ ذرا واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے بابا کا پیغام سنایا، اے چاہنے والوں بابا یہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ لوگ واپس چلے جائیے۔ چاہنے والوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مولا کو زخمی حالت میں چھوڑ کر ہم واپس جائیں، بس اتنا سننا تھا کہ مولا تڑپ گئے۔ اے بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہو اگر تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ تو میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ یا علی فریاد، یہ 47 ہجری کا کوفہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ اے مولا 20 سال کے بعد ذرا اسی کوفے میں آ کے دیکھیے، سن 61 ہجری کا کوفہ، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیوں تماشا دیکھو، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہے انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ من جملہ ہندوستان کے مشہور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین کرانوی صاحب قبلہ سخت علیل ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، پروردگار تجھے آج کی شب کا واسطہ، امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، یا اللہ انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ طبعات عالیات کی حفاظت فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم